دو صحابہ کا واقعہ محدثین نے نقل کیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے معاشرے میں ایک درویشانہ مزاج رکھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی ان کے مواخاتی بھائی تھے، تو ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو الدرداء کو ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی اہلیہ بڑی پراگندہ صورتحال میں ہے، نہ ان کے کپڑوں کا کوئی حال ہے اور بڑی پراگندہ حالت میں ہے۔ تو حضرت سلمان نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی؟ تو حضرت ابو الدرداء کی اہلیہ ام الدرداء نے ان سے فرمایا کہ آپ کے بھائی ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کو یہ شکایت کی کہ اس کو بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے لباس پہننے کی یا اپنا خیال رکھنے کی، انہیں دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان سمجھ گئے کہ یہ خاتون کس مشکل کا شکار ہے، چنانچہ وہ انتظار کرنے لگے۔ حضرت ابو الدرداء گھر تشریف لائے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ ان کے گھر میں تھے تو ان کے لیے کھانا تیار کروایا ابو الدرداء نے، اور کھانا ان کے سامنے رکھا۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ آپ بھی کھائیں۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو ان کو کھانے پر مجبور کیا۔ اب رات ہوئی تو بستر ساتھ لگے، حضرت سلمان کا بھی اور حضرت ابو الدرداء کا بھی۔ حضرت سلمان بستر پر چلے گئے اور ابو الدرداء نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو حضرت سلمان نے ان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ چنانچہ وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ پھر اٹھنے لگے، حضرت سلمان نے پھر پکڑ لیا اور فرمایا کہ پھر سو جاؤ۔ اسی طرح وہ جب اٹھتے حضرت سلمان پکڑ لیتے۔ جب رات کا 3/3 حصہ گزر گیا تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ اب اٹھیے۔ چنانچہ پھر نوافل پڑھے، حضرت سلمان نے بھی پڑھے، اور پھر حضرت سلمان نے ان سے فرمایا کہ یہ دین کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو الدرداء نے معاملہ عرض کیا۔ یہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب کوئی نئی بات سنتے تھے اپنے اعتبار سے، کوئی بھی نئی چیز، تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے تھے۔ اب حضرت ابو الدرداء کے لیے تو یہ نئی چیز تھی کہ ایک آدمی ان کو رات کو نفل نہ پڑھنے دے، ان کا روزہ توڑوا دے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، کہ سلمان نے سچ کہا ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت ابو الدرداء سے فرمایا کہ ان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ، کہ دیکھو تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ یہی مکمل اسلام ہے کہ آپ اللہ کو اس کا حق دو، والدین کو ان کا حق دو، بیوی بچوں کو ان کا حق دو، دوستوں کو ان کا حق دو، اور اپنے جسم کی آرام اور غذا کا خیال کر کے جسم کو اس کا حق دو۔ ان تمام حقوق کو پورا کرو گے تو یہی مکمل اسلام ہے۔ کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حاضر ہوئے، ازواج مطہرات کے پاس۔ ان صحابہ نے آپس میں یہ طے کیا تھا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی تجرد والی زندگی گزاروں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات پوچھنے کے لیے ان کے گھر گئے کہ آپ کے معمولات کیا ہیں؟ تو ازواج مطہرات نے ان سے حضور کے معمولات ارشاد فرمائے کہ آپ علیہ السلام کے وہی معمولات ہیں جو کسی مرد کے گھر میں ہوتے ہیں، گھریلو امور میں حصہ لیتے ہیں۔ تو جب ان صحابہ نے یہ سنا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات کا ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے لیے تو جنت بنی ہے، تو آپ کو تو حاجت ہی نہیں ہے، ہم ضرورت مند ہیں تو ہمیں کچھ مزید کرنا پڑے گا، ہمیں شادی بھی نہیں کرنی، تجرد والی زندگی گزاریں گے۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا میں ساری زندگی رات کو نوافل پڑھوں گا۔ جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، مجھے دیکھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
کہ جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میری تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ پورا دین ہے کہ آپ عبادات بھی کریں، گھر والوں کو ان کا حق دیں، والدین کی خدمت کر کے ان کا حق ان تک پہنچائیں۔ ہمارے ایک استاذ تھے، وہ باقاعدہ طلباء سے پوچھتے تھے کہ والدین سے اجازت لے کر آئے ہو؟ جو درس نظامی کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ والدین سے اجازت لے کر آئے ہو؟ اگر کوئی طالب علم کہتا کہ میں نے اجازت نہیں لی یا مجھے اجازت ملی نہیں تو فرماتے کہ واپس جاؤ، تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ درس نظامی کی 8 سالہ تعلیم حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے، اور والدین کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اگر والدین تمہیں اجازت نہیں دیتے تو پھر تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر دین کی بنیادی باتوں سے روکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرتے ہیں، پھر تو ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن اگر والدین نفل سے روکتے ہیں تو پھر رکنا پڑے گا، پھر والدین کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال گناہ میں اطاعت نہیں ہوتی، دین کی بنیادی چیزوں میں اطاعت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ہو کہ آپ کو والدین کی راحت کے لیے کوئی مستحب درجے کا کام چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑ کر والدین کی اطاعت کرنی پڑے گی، اگرچہ یہ بات بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی۔